الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدكم في أمر الله عمر وأصدقكم حياء عثمان وأقضاهم عليه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھیں نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھیں خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں حالات ایسے ہیں لوگوں کو خدا یاد نہیں ہم کون ہیں کیا ہے باخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی ادا بھی یاد نہیں یاد ہے تو کافر کے ترانے ہی بس یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں سرعام محفل میں اتنے سنگ دل ہو گئے کہ رسم حیا یاد نہیں ہماری ذلت کا یہی سبب ہے شاید سب کچھ یاد ہے قرآن کا راستہ یاد نہیں معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین اللہ تعالیٰ نے
بڑی بندہ نوازی فرمائی، فضل و کرم کا معاملہ فرمایا، دین کی نسبت پر اپنی چوکھٹ پر جمع فرمایا۔ ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے اور آپ کو اسی طرح جنت میں بھی جمع فرمائے، آمین۔ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اللہ اس رنگ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے، زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، زندگی کا چراغ موت کے ہوا کے ایک تھپیڑے سے بجھ سکتا ہے۔ مشکات شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، یغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرم، بڑھاپا آئے اس سے پہلے جوانی کی قدر کرو، صحتک قبل سقم، بیمار پڑ جاؤ اس سے پہلے تندرستی کی قدر کرو، فراغک قبل شغل، مشغول ہو جاؤ اس سے پہلے فارغ وقت کی قدر کرو، غناک قبل فقر، نمبر 4 فقیر بن جاؤ اس سے پہلے مال کی قدر کرو، اور نمبر 5 حیاتک قبل موت، تمہارا جنازہ اٹھے اس سے پہلے اپنی قیمتی زندگی کی قدر کرو۔ آج ہماری زندگی کے شب و روز کن چوک پر کن موڑوں پر برباد ہو رہے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے صبح اٹھ کے 3 گھنٹہ سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، سورہ رحمان پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، 2 گھنٹے نیٹ چلانے کا ٹائم ہے، ایک تصویر درود شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ایک تصویر سبحان اللہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں آئے، پیوندے خاک ہو گئے، ایک نہ ایک دن آئے گا، نہ میں نے یہاں رہنا ہے نہ تمہیں یہاں رہنا ہے، میرا تمہارا جنازہ اٹھے گا۔ آج دوسروں کا کفن خریدتے، کل میرا تمہارا کفن خریدا جائے گا۔ آج دوسروں کی میت کا اعلان سنتے ہیں، کل ہمارے نام کا اعلان ہوگا، دوسرے لوگ سنیں گے۔ علامہ غزالی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے کے ذریعے سے زندوں پر احسان کیا ہے۔ پوچھا گیا احسان کیسے؟ جس کا بھائی چلا گیا اس کا بازو ٹوٹ گیا، جس کی ماں چلی گئی اس کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا، جس کا باپ چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ احسان کیسے؟ علامہ غزالی فرماتے ہیں ان مردوں، ان اٹھے ہوئے جنازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو قوم زندہ ہے ان کو متنبع کرتا ہے کہ آج ان کی باری ہے، کل تمہاری باری ہے۔ یہ احسان کہ اللہ ہو سکتا تو ان کی جگہ مجھے اور آپ کو بھی تو مار سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو مار کے ہمیں صراط مستقیم چلنے پر اللہ نے ایک موقع دیا مجھے اور آپ کو۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، نیکوکار بھی پچھتائیں گے، بدکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ فرمایا جب ان کی اچھے عمل کا جب اللہ بدلہ دے گا تو وہ آنسو بہائیں گے کہ جو کچھ لمحات ہم نے غلط راہوں پر گزارے، اگر وہ بھی صحیح نیکی پہ گزارے ہوتے تو آج ان کی بھی ہمیں جزا ملتی۔ ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، دکان کھولنے صبح اٹھتے سب سے پہلے دکان ذہن میں آتی ہے، مسجد ذہن میں نہیں آتی۔ مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ مشکات میں اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ بھی میرا تمہارا نہیں ہے، 3 چیزیں میری تمہاری ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو کھایا ہضم کر دیا، جو پہنا پھاڑ دیا یا جو آگے بھیجا، باقی سارا وارثوں کا ہے۔ وہاں کفن بھی پرانا نہیں ہوگا، ادھر بچے بانٹ لیں گے، وہاں کفن بھی پوسیدہ نہیں ہوگا، ادھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بازار والی دکان میری، فلانے گاؤں والی دکان تیری۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو دین ایمان،
دین متین سے مالا مال فرمایا. دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کا نور ہو. نمبر 2، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور آمینہ کے لال کا امتی بنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو بڑا لمبا چوڑا اولیاء کرام کا سلسلہ بھی عطا فرمایا. ہمارے بزرگوں کی زندگیاں کیسی تھی؟ امام محمد کا جنازہ اٹھا، ایک یہودی بغل میں کھڑا ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ انگڑائی لینے لگا، یہ وقت کا امام ہے، چلو اس کے جنازے کو کاندھا دے دیتا ہوں. جو امام محمد کے جنازے کو کاندھا دیا، اس کے منہ سے کلمہ جاری ہو گیا. ہمارے اکابر کی لاشیں دین دیا کرتی تھی، آج ہمارا زندہ وجود لوگوں کی ایمان میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. ہم اخلاق میں گرے ہوئے، معاملات میں گرے ہوئے، ہم عبادات میں گرے ہوئے. ہم سے ماں کا احترام نہیں ہوتا، ہم سے استاد کا ادب نہیں ہوتا، ہم سے باپ کا ریسپیکٹ نہیں ہوتا. اس امت کا سب سے بڑا ولی، ہمارے نبی کے زمانے کا ولی، جو صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکا، خواجہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ. وہ اپنی علاقہ چھوڑ کر مدینہ آئے، یہاں کے پتہ چلا حضور سفر میں ہے. اس زمانے کا سفر اس دور کے سفر جیسا نہیں ہوا کرتا تھا. رات کو بیٹھے صبح بمبئی پہنچ جاتے ہیں، اونٹنیوں پہ گھوڑوں پہ سواری ہوتی تھی، کہیں کہیں دن لگ جاتے تھے منزل تک پہنچتے پہنچتے. صحابی رسول نے کہا ٹھہر جاؤ، حضور آئیں گے دیدار کر لینا، صحابی بن جاؤں گے. اویس قرنی کہنے لگے میری مجبوری ہے، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا. کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا وطن میں میری اماں بیمار ہے، اگر وقت پر پانی نہ پلایا وہ پریشان ہو جائیں گی، اس کو پیاس لگی، پانی کون پلائے گا؟ یہ عذر کر کے چلے گئے. جب حضور مدینہ آئے، صحابہ نے کہا اویس آئے تھے، یہ عذر کر کے چلے گئے. تو آپ نے یہ نہیں کہا بڑا بدقسمت آدمی نکلا، ٹھہر جاتا دیدار کرتا صحابی بن جاتا. آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تیری اویس سے کہیں ملاقات ہو جائے، میری امت کی بخشش کی دعا کرانا. آج مائیں سسک سسک کر زندگیاں گزار دی ہے، آج گھروں میں باپ سسک سسک کر زندگی گزارتے ہیں. بیوی کو دیکھو، حج کا ثواب نہیں، عمرے کا ثواب نہیں، لیکن یہی بیوی اگر ماں بن جائے تو اس کے بیٹے کو حکم ہے تیری ماں بن گئی تو دیکھ تجھے حج کا ثواب ملے گا. ماں کو دیکھو حج کا ثواب، باپ کو دیکھو عمرے کا ثواب. 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کی معصوم ممتا بھرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چپاتی میں لطف ملتا ہے. آج دنیا میں لوگوں کو کتنے لقب سے پکارا جاتا ہے، علامہ، سید، مرزا، قاری، مفتی، علامہ، کئی کئی القاب دیے جاتے ہیں. ان القاب میں وہ مزہ نہیں جو ماں کے اوئی چنٹوئی بگڑوں میں آتا ہے. اونچی اونچی مسندوں پہ بیٹھنے کا وہ مزہ نہیں جو ماں کی پہلو میں بیٹھنے کا مزہ آتا ہے. عالیشان گدوں میں سونے کا وہ لطف نہیں جو ماں کی گود میں سونے کا مزہ آتا ہے. بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، مادر رحمت میں جا کر وہ پھر سے طفل مکتب بن جاتا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک دفعہ رات کو کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. وہ قصہ پرانا ہو گیا، میں بھی بھول گیا، لیکن میری ماں آج تک نہیں بھولی. وہ رات رات جاگتی رہی میرے بیٹے کو رات کو ڈر نہ لگ جاتا. ہم ماں باپ کو تقسیم کرتے 4 بھائیوں کے درمیان، ناشتہ اس کے یہاں، دوپہر کا اس کے یہاں، شام کا اس کے یہاں، رات کا اس کے یہاں. ایک ہفتہ ماں یہاں سوئے گی، ایک ہفتہ یہاں سوئے گی، ایک ہفتہ یہاں سوئے گی. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی اماں کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، 2 سال تک دودھ پلایا، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا. آج بھی میری اماں میرے لیے تہجد میں دعائیں مانگتی ہے. ایک نظر ماں کے چہرے پہ تو ڈال دے، ایک نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. جو اپنے ابا کو دیکھ کے خوش ہوا، میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا، اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا، آج بھی میرا ابا میرے لیے دعائیں مانگتا ہے. ایک نظر باپ کے چہرے پہ تو ڈال دے، ایک نام اعمال میں ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. پرانے زمانے میں ایک لڑکا تھا جس کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا. آج بھی بہت سارے ایسے فضول عشق والے ملیں گے، میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، تو بول آسمان سے تارے توڑ کے اب بھی دوڑتا ہوں.
حالانکہ یہ چپکلی سے کرتے ہیں، مکھی بھی نہیں مار سکتے. اتنی لڑکیاں ہماری بھاگ گئی یاروں کے پاس، روزانہ بھاگتی ہے. ہمارا والا ہماری والی کو لے کے بھاگ جائے مذہباً، یہ بھی معیوب ہے. یہ جائے کہ یہ ایمان کی دہلیز چھوڑ کے کفر کا دروازہ کھٹکھٹا ہے. نوجوان پڑے رہتے ہیں آدھی رات تک، ان کے پاس ٹائم کہاں ہے درود شریف پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا. جمعہ کو مسجدوں میں آتے ہیں. اللہ صرف جمعہ کو کھلاتا ہے، اللہ صرف جمعہ کو پلاتا ہے. میں اور آپ اپنی ایک سانس کے بھی مالک نہیں ہیں. اللہ نے ساری سانسیں ادھار دے رکھی ہے، کل ہر سانس کا حساب لے گا. اللہ حساب کتاب سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. اگر باپ پوچھ لے بیٹے سے کہ یہ کیا ہے، تو اگر بیٹا کہتے کہاں کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اس کے کئی جواب بیٹے کے پاس ہو سکتے ہیں. جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، توریہ بھی ہو سکتا ہے، بہانہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ نے پوچھا قرآن میں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ نے قرآن میں فرمایا آسان حساب لوں گا، تو پھر اس کی تفصیل کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ کیا ہے، کہاں کہنا ہے ہاں کیا ہے، تب تک تو معاملہ ٹھیک ہے، چلو کیا ہے چلو کیا ہے چلو. لیکن اگر اللہ نے پوچھا کیوں کیا ہے تو یہ کیوں برباد کر دے گا، کیونکہ وہاں کا جج اللہ ہوگا اور وہاں کے گواہ فرشتے ہوں گے. جیسے دو فرشتے ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں، کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنوں کو چنا لگایا کبھی کسی کو پتا نہیں چلا. ارے ان کو تو پتا چلتا ہے، یہ آنکھوں کی اشارے بھی لکھتے ہیں، دلوں کی بدماشی بھی لکھی جاتی ہے. نوجوان تھا، اس کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا، اس کی ماں فوت ہو گئی تھی. وہ اپنے ابو سے کہنے لگا ابو جان آپ کی اجازت تو دلہن لے آؤ. وہ بھی بڑا پریشان تھا، اس کی ماں فوت ہو گئی تھی. کہاں لے آ، کچھ میرے بھی زندگی کے اچھے دن گزر جائیں گے. وہ لے آیا. کچھ دن تو سسر کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا رہا، پھر تو میں شروع ہو گئی. وہ بیوی اپنے خاوند سے کہنے لگی یا تو میں یا تو تیرا باپ. تو سوچنے لگا اگر بیوی گئی تو دنیا گئی، باپ گیا تو جنت گئی. اس کے ذہن میں ترکیب آئی. 2 منزلے کا مکان تھا. کہا ابا جان ہم نیچے رہ لیں گے، آپ اوپر چلے جائیں. پھر ایک گھنٹی دے دی کہ آپ کو کچھ کام ہو تو گھنٹی بجا دینا، ہم خدمت کے لیے پہنچ جائیں گے. زمانہ گزرتا گیا، پھر اللہ نے ان کو خوبصورت بیٹا دیا. بیٹا بھی بڑا ہوتا گیا، 4-5 سال کا اس کا اوپر آنا جانا دادا کے ساتھ، جیسے دادا پوتوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. ایک ٹائم وقت ایسا ہے کہ وہ بہت بیمار ہو گیا. گھنٹیاں بجائی لیکن کوئی اوپر نہیں پہنچا، حتیٰ کہ اس کا باپ فوت ہو گیا. جب وہ اوپر گیا اس کی ساری جو چیزیں تھی، الماری کتاب گدا سارا نیچے لانے لگا وہ بیٹا، اور کمرے کو ٹٹولتا ہے. وہ معصوم بیٹا اس سے پوچھتا ہے ابا جان کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہاں سب کچھ مل گیا لیکن دادا کی گھنٹی نہیں مل رہی. کہاں فکر نہ کرو میں نے اپنے پاس رکھی، مجھے ہی بعد میں کام آئے. سارے گناہ کا عذاب اللہ قیامت کے دن دے گا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے ماں باپ کی نافرمانی، اس کی سزا اللہ دنیا میں کب دے دے گا. ماں کی قدر کریں گے بولے انشاءاللہ، باپ کا احترام کریں گے بولے انشاءاللہ. باپ کو دیکھو مسکراتے ہوئے عمرے کا ثواب، ماں کو دیکھو مسکراتے ہوئے حج کا ثواب. آج یہ سارے بیماریاں ہمارے گھروں میں موجود ہیں. بیوی پہ کتنا ظلم کرتے ہیں. ہمارے نبی نے 11 شادیاں فرمائی، کتنی خوبصورت زندگیاں تھی. ہماری ایک زندگی جہنم بنی ہوئی کیونکہ ہم نے وہ 11 ہسٹریاں نہیں پڑھی، تو نام بھی نہیں جانتے. 11 بیویوں کے نام بھی نہیں جانتے، 4 بیٹیوں کے نام بھی نہیں جانتے. نبی کی سنتوں کو پاؤں تلے رونتے ہیں، نبی کی سنتوں کے ہم جنازے نکالتے ہیں. شادیوں میں سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یقترب للناس حسابهم
کو دو، جب میں بیدار کروں گا تمہیں کوئی موقع نہ ملے گا۔ یا ایھا الناس، او بادشاہ امیروں وزیروں بڑی بڑی جاگیر کے مالکوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اس خالق کائنات سے، ڈرو اس مالک کائنات سے جس نے پانی کے نطفے سے اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی بنا دیا، جس نے ہمیں آنکھیں دی، جس نے ہمیں دل دیا، جس نے ہمیں دماغ دیا، جس نے ہمیں بیوی دی، جس نے ہمیں اولاد دی۔ فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین میں زبردست کھوچا آئے گا، زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ جب دربار الہی میں جائیں گے سارے راز کھل جائیں گے، سارے کچے چھپے کھل جائیں گے، نہ کوئی قوت باقی رہے گی، نہ کوئی مددگار باقی رہے گا۔ اور کتنا خطرناک منظر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ چھاتی کو چیر کر بایاں ہاتھ اس میں سے گزار کر پچھلے راستے سے اللہ نامہ اعمال پکڑائے گا، آواز آئیں گی اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ خود پڑھ اور خود فیصلہ کر، دیکھ کوئی غلط تو نہیں لکھا۔ دنیا میں تو کہہ دیتے نہیں میں نے کیا ہی نہیں، وہاں سارا لکھا ہوگا، دیکھ تو نے کچھ غلط تو نہیں کیا، غلط تو نہیں لکھا گیا۔ پانی پانی پکاریں گے ہزاروں سال، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا اللہ پانی پلائیں گا، انتڑیاں منہ کے راستے سے باہر آ جائیں، ہلکی سی موم بتی کی آگ برداشت نہیں ہوتی، اللہ آگ کی جوتیاں پہنائے گا۔ مشکات میں ہے یغلی منہما دماغہ، وہ اس کی حرارت اور گرمی اتنی تیز ہوگی دماغ پگھل پگھل کے ناک اور کان کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ وہ کھانا مانگیں گے، اللہ نے کہا لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّوم، اللہ زہریلی کانٹے والی گھاس کھلائے گا۔ سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، زور سے کہوں بے شک اللہ کا قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ کانٹے گلوں میں پھنس جائیں گے، مشکات میں ہے، وہ گلا کانٹا اتارنے کے لیے وہ پھر پانی مانگے گا، وہ پانی دیا جائے گا، وہ پتیلا منہ کے پاس لے جائے گا، سارے چہرے کی چمڑی نکل کے کٹورے میں جا پڑے گی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے زنا نہ کرو، بدکاری نہ کرو، حرام خوری نہ کرو، سودی کاروبار نہ کرو، میری زمین پہ چل چل کے بدمعاشی نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ چل چل کے مسجدوں کی بے حرمتی نہ کرو، ائمہ کی بے حرمتی نہ کرو، ورنہ میں تو وہ بے نیاز بادشاہ ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا حکم آیا سنیچر کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہ کرنا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا ذہن چلایا، اپنی ترکیبیں بنائی، اپنا پلان بنایا، گھڑے کھوٹے پکڑ پکڑ کی اتوار کو کھایا۔ تفسیر جلالین میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اتنا بڑا بے نیاز ہوں، قولوا قردۃ خاسئین، رات کو سوئے بڑے حسین جوان تھے، رات کو سوئے بڑے قداور جوان تھے، صبح کو اٹھے 70,000 کو اللہ نے ذلیل بندر بنا دیا، چہرے مسود بند، 3 دن زندہ رہے، بعد میں سب مر گئے۔ جو ماں کے پیٹ میں شخصیت بنانے پہ قادر ہے، بولو زور سے بے شک وہ باہر بگاڑنے پر بھی قادر ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
शहीदा खातून है सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की दास्तान देखो, जो एक जीप को लोहे की कंगियों से छीला गया, तपते हुए कोयलों पे लिटाया गया, सीने पे चट्टानें रखी गई, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मोहम्मद की गुलामी नहीं छोड़ी। हम आधी चाय के प्याले में ज़मीर बेच देते, क्योंकि सारे लोग जानते हैं मुसलमान को ऐसे ही अगली रात ही मुसलमान से मीटिंग कर लेना, हमारे फैसला हमारे फेवर में हो जाएगा। ज़नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने कलमा पढ़ा, और ये उस जमाने में कलमा पढ़ा जिस जमाने में कलमा पढ़ने पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाते थे। हम भी कलमा पढ़ते, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से कहो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, हाफिज़ नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दोनों जगह में है अल्लाह, दोनों मकान में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक दफा जिसने सिद्क़े दिल से कलमा पढ़ लिया, मेरे नबी ने फरमाया दखलल जन्नह, वो एक न एक दिन जरूर जन्नत में जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको जन्नत का मुसाफिर बनाए, आमीन। ज़नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कलमा पढ़ा उस जमाने में। सारी दुनिया की औरतों का ईमान इकट्ठा करके एक तरफ रखो, मैं पूरे विजदान के साथ कहता हूँ, मेरा तुम्हारा अकीदा है, ज़नीरा के कदमों से उड़ी हुई खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। उस जमाने में, जिस जमाने में हमारे नबी के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, हमारे घर में 3-3 गैस के सिलेंडर एडवांस में मौजूद होते, 4-4 तेल के डिब्बे एडवांस में मौजूद होते, पूरे के पूरे साल का हमने तो जखीरा करके रखा है कि कहीं गल्ला खत्म ना हो जाए, कहीं फाके में मर न जाए। वहां 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। मदीना मुनव्वरा का माहौल है, धूप में अबू बकर खड़े हैं, उमर आ गए, कहा यहाँ क्यों खड़े हो? इसने मिशकात में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस दीन के रास्ते में कि इतना किसी को नहीं सताया गया जितना मुझ मोहम्मद को सताया गया। उमर आए, कहा अबू बकर यहाँ खड़े हो, कहा 3 दिन की भूख ने घर में टिकने नहीं दिया, परेशान होकर यहाँ आ गया, कहा आज भी तुम्हारे भाई का 4 दिन का फाका है, मैं भी तो परेशान होकर यहाँ आया। थोड़ी देर के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, साहिबैन से खड़े रहने की वजह पूछी, यहाँ क्यों खड़े हो? कहा भूख ने घर में टिकने नहीं दिया, तो आपने कहा तुम्हारा 3-4 दिन का फाका है, मेरा 5 दिन का फाका है। 3 अफराद पर मुश्तमिल ये मुख्तसर काफिला अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दहलीज पर पहुंचा। मिशकात में वो घर पे नहीं थे, कुएं से पानी भरने के लिए गए थे। उनकी बीवी ने देखा तो उनकी खुशी की हद न रही। हमारे घर बड़ा मेहमान आ जाए तो खुशी में फूले नहीं समाते, जिनके घर सरकार मेहमान आए उनकी खुशी का क्या आलम होगा। इन्होंने इस्तकबाल किया, इकराम किया। थोड़ी देर के बाद इनकी खाविद भी आ गए, बकरी का बच्चा ज़बह कराया, खादिम से कहा जल्दी से गोश्त तैयार करो। फिर जब हुजूर पे नजर पड़ी, नकाहत के आसार बिल्कुल नुमाया थे। बाग में गए, खजूर का खोशा तोड़ के ले आए, हुजूर के सामने पेश किया। कुछ कच्ची, कुछ पक्की, कुछ अध कच्ची, कुछ अध पक्की खजूरें थी। कहा हुजूर गोश्त पकने में थोड़ी देर लगेगी, वहां तक ये दाने तनावुल फरमाए। फिर गोश्त तैयार होके आ गया, आपकी आंखें आंसू बहाने लगी। रोटी का एक टुकड़ा लिया, गोश्त की एक गोटी रोटी के टुकड़े पे रखी, कहा मेरा 5 दिन का फाका है, जाओ मेरी बेटी फातिमा को दे आओ, पता नहीं उसका कितना दिनों का फाका होगा। इस शादियों में फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हया को पांव तले रौंदने वाली हमारे घर की मस्तूरात कल क्या मुंह दिखाएंगी। इतना मेकअप करके शादियों में आती है, शैतान शर्माए।
یہ نوجوان اتنے تیار ہو گئے اب تو یہ بھی میک اپ کرنے لگے. ہمارا تو یہ وظیفہ ہے کہ نہیں؟ ان کو بھی منع کرنا ہے تو یہ بھی ساتھ ساتھ آئینے کے سامنے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اتنا میک اپ لڑکیاں کرتی ہیں ہمارے گھر کی کہ کبھی کبھی تو خالد بھی نہیں پہچانتے کہ میری گھر والی. وہ سلام کرے بعد میں لائٹ جھپکتی ہے یہ میری ہے. جتنے بیٹھے ہیں سب بھائی ذمہ دار ہیں کہ تمہاری لڑکی حیا فاطمہ کی حیا کو پامپلے رونتی ہے. جتنے باپ بیٹھے سب اس کے ذمہ دار ہیں. جتنے خالد بیٹھے ہیں سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ تمہاری بیویاں حسن کا جلوہ دوسروں کو دکھاتی ہے. گھر میں میلے کچیلے گھومتے ہیں اور باہر تیار ہوتے. جو سارا معاملہ الٹا ہے. شوہر کے سامنے تیار ہونا ہے تو دوسروں کے سامنے تیار ہوتے ہیں. اس لیے مشکات میں ہے اگر شوہر آدھی رات کو گھر پہنچے تو پہلے بیوی کو خبر کر دے کہ میں اتنے بجے گھر آنے والا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو تم اچانک سرپرائز دے دیا تم اچانک چلے گئے اور وہ چڑیل جیسی بالوں کو کھلا کر کے بیٹھی ہے کہیں گھریلو تعلقات متاثر نہ ہو جائے. اسلام کا حکم ہے کہ تم بتا کر جاؤ تاکہ وہ بلاؤں سنگار کر کے تمہارے استقبال میں کھڑی رہے تیار رہے. کہیں ایسی حالت میں دیکھ لیا تمہارے گھریلو تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. یہاں تک بتلایا. ساری سرپرائز الٹی ہو جائے گی. میں نے اس کا یہ روپ تو کبھی دیکھا ہی نہیں. خواتین کا انتظام ہے مسئلہ. میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا اپنی بچیوں کی دین کی مستقبل کی فکر کرے. خود بھی نماز پڑھے بچیوں کو بھی نماز پڑھائے. ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ چھین لو. ان کے ہاتھوں میں سیرت فاطمہ پکڑاؤ. کل تمہاری بچیاں یہ امت کی مائیں ہیں. یہ تمہارے پاس امانت ہے. اگر ان کے اندر دین ہوگا یہ دین بچوں میں آگے منتقل ہوگا. یہ چراغ ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے. ان میں دین نہیں ہوگا ان کے ذمہ دار تم ہو. سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا. عتبہ موجود ہے, عتیبہ موجود ہے, شیبہ موجود ہے, ابو جہل موجود ہے, ابو لہب موجود ہے, ابو سفیان موجود ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا, کسی کے ہاتھ میں برچھا, کسی کے ہاتھ میں چاقو, کسی کے ہاتھ میں تلوار. سارے مارنے کے لیے تیار ہیں. ابو جہل کہنے لگا او سمیرہ کلمے کا انکار کر دے میں تجھے چھوڑ دوں گا. سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کلمہ میرے رگو ریشے میں بس گیا, کلمہ میرے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا. تم سارے ظالم مل کر میرا ایمان نہیں چھین سکتے. سبحان اللہ. ابو جہل کہنے لگا, وہ کہنے لگی فقط ایمان انتقاض جو مرضی کرے کر دو تم سارے مل کے میرا ایمان نہیں چھین سکتے. تو ابو جہل کہنے لگا اس کی آنکھوں میں نیزے مارو یہ نہ اندھی ہو جائے گی تب اسے پتا چلے گا کہ یہ کتنی بڑی دولت سے محروم ہو گئی. وہ کہنے لگی جو خدا ماں کے پیٹ میں ہزاروں نے لاکھوں نے کروڑوں آنکھیں بنانے پہ قادر ہے وہ اسی میدان میں مجھے بھی آنکھیں دینے پہ قادر ہے. نیزہ مارا اس کی آنکھیں نکالی نابینا اندھی ہو گئی. ابو جہل کہنے لگا ساری رات پہرا دو ہم بھی دیکھتے کون آنکھیں دینے آتا ہے. جب فجر کی اذان کا وقت ہوا سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے ظالم اکٹھے ہو گئے. سمیرہ کیا بات ہے, اب پہلے جو آنکھیں تھی نا سامنے والی دیوار نظر آتی تھی, اب کی بار اللہ نے جو آنکھیں فتح فرمائی یہی کھڑے کھڑے کیسر و کسرا کا محل دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سمیرہ یہ آنکھیں کہاں سے ملی, فرمانے لگی اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل. اس ذات نے دی جو میرا بھی مالک ہے تمہارا بھی مالک ہے, میرا بھی مشکل کشا ہے تمہارا بھی مشکل کشا ہے, میرا بھی حاجت روا ہے تمہارا بھی حاجت روا ہے. تم سارے مل کر میرا ایمان نہیں چھین سکتے. ایسا ایمان تھا. ہمارا ایمان دیکھو, اخلاقی دیکھ لو. اکابر کا ایمان کیسا تھا, یہ کیوں بگڑ رہا ہے, وائس میں کیوں پھر ایک ہی طرح کا رکھو, کوئی بات نہیں یہ آواز ٹھیک ہے اپن چھیڑو. اکابر کا ایمان کیسا ہے, ایک ایک کے ہاتھوں پہ ہزاروں نے کلمہ پڑھا. بھائی عزیز مستعمی رحمت اللہ علیہ
اپنے خاندان میں بیٹھے ہوئے، حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آواز آئی بایزید بستامی اٹھو، یہودیوں کا میلہ چل رہا ہے، ان کے میلے میں ان کا لباس پہن کے جاؤ اور شرکت کرو۔ اس آواز کو شیطانی آواز سمجھ کر سنی انسنی کر دی۔ دوسری دفعہ آواز آئی بایزید بستامی اٹھو، ان کا میلہ چل رہا ہے، ان کے میلے میں شرکت کرو، ان کا لباس زیبتن کرو۔ اس آواز کو سنی انسنی کر دی، اگنور کیا، نظر انداز کیا۔ تیسری دفعہ آواز آئی بایزید بستامی اٹھو، اس آواز کو خدائی آواز سمجھو، ان کا لباس پہنو اور ان کے میلے میں شرکت کرو۔ بایزید بستامی اٹھے، بسم اللہ پڑھا، یہودیوں کا لباس زیبتن کیا اور ان کے میلے میں شرکت کی۔ یہودی جوک در جوک میلے میں شرکت کر رہے تھے، بڑے بڑے پیر پادری کرسیوں پر اور گدوں پر براجمان تھے۔ ان کا بڑا پیر پادری کرسی پر آیا اور اسٹیج پر مائک پر سامنے اس نے مائک کو ہاتھ میں پکڑا، کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ بولتا نہ تھا، جیسے کسی نے طلاقت لسانی صبر کر لی ہو۔ مجمع میں انتشار بڑھا، یہ ہمارا امیر پیر پادری کچھ بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو مجمع میں جب انتشار بڑھا تو کہا اس مجمع میں ایک محمدی شخص آ کے بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ بیٹھا رہے گا میں اپنی تقریر شروع نہیں کروں گا۔ مجمع جوش انتقام میں بھڑک اٹھا، کہا آپ کوئی نشانی بتلا دیجئے، ہم اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، کہ بغیر کسی جرم کے کسی کو قتل کرنا یہ تو ہمارا مذہبی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں اس کو کچھ سوال کروں گا، اگر میں میرے سوال کا صحیح جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ پھر کہا تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ، تو جہاں بیٹھا ہے وہاں کھڑا ہو جا۔ بایزید بستامی اٹھے، کہا سوال کرو انشاءاللہ جواب پاؤں گے۔ راہب پوچھتا ہے وہ ایک بتا جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ بایزید بستامی نے کہا وہ ایک اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ راہب پوچھتا ہے وہ دو بتا جس کا کوئی تیسرا نہیں۔ کہا وہ رات اور دن ہے جس کا کوئی تیسرا نہیں۔ وہ تین بتا جس کا کوئی چوتھا نہیں۔ کہا وہ عرش کرسی اور قلم ہے جس کا کوئی چوتھا نہیں۔ چار بتا جس کا کوئی پانچواں نہیں۔ کہا چار آسمانی کتابیں ہیں، توریت زبور انجیل قرآن، جس کا کوئی پانچواں نہیں۔ پانچ بتا جس کا کوئی چھٹا نہیں۔ کہا مسلمان کی 5 فرض نماز ہے جس کا کوئی چھٹا نہیں۔ 6 بتا جس کا کوئی ساتواں نہیں۔ کہا وہ 6 دین ہے جس میں اللہ نے 7 زمین آسمان بنائے جس کا کوئی ساتواں نہیں۔ کہا 7 بتا جس کا کوئی 8واں نہیں۔ کہا 7 زمین 7 آسمان جس کا کوئی 8واں نہیں۔ 8 بتا جس کا کوئی 9واں نہیں۔ کہا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش کو اٹھانے والے 8 مقرر فرشتے جس کا کوئی 9واں نہیں۔ کہا 9 بتا جس کا کوئی 10واں نہیں۔ کہا صالح علیہ السلام کے زمانے میں فساد مچانے والی 9 بستیاں تھی جس کا کوئی 10واں نہیں۔ 10 بتا جس کا کوئی 11واں نہیں۔ حج تمتع کرنے والا قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، وہ 10 روزے رکھے جس کا کوئی 11واں نہیں۔ کہا 11 12 13 بتا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ کہا 11 تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے، 12 سال کے 12 مہینے ہیں، 13 وہ ہے جن کو یوسف علیہ السلام نے خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہا وہ کون سی قوم ہے جو جھوٹ بولی پھر بھی جنت میں گئی؟ کہا یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے جنہوں نے ابا یعقوب سے جھوٹ بولا تھا، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، وہ کنویں میں پھینک کے آئے تھے، جھوٹ بولے پھر بھی جنت میں گئے۔ کہا وہ کون سی قوم ہے سچ بولی پھر بھی جہنم میں گئی؟ کہا وہ یہود اور نصارہ ہے، دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں، دونوں سچے ہیں پھر بھی جہنم میں گئے۔ کہا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ ان آیاتوں کی تفسیر کرو۔ کہا زاریات سے مراد ہوائیں ہے، حاملات سے مراد پانی کے بھرے ہوئے بادل ہے، جاریات سے مراد کشتیاں ہیں، مقسمات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک رزق رسانی کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ کہا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مدفون کو ساتھ لیے لیچ پھرتی ہے؟ کہا وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے۔ کہا وہ کون سا پانی ہے نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا؟ کہا سلیمان نے بلقیس کو جو پانی بھیجا تھا وہ گھوڑوں کا پسینہ تھا، نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا۔ کہا وہ 4 چیزیں بتاؤ، نہ ماں کے پیٹ سے نکلی نہ باپ کے پشت سے گزری۔ کہا آدم علیہ السلام اللہ نے بغیر ماں باپ کے بنایا، حوا علیہ السلام اللہ نے آدم کی پسلی سے بنایا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ نے پہاڑی سے نکالی، اسماعیل علیہ السلام کا دنگا اللہ نے آسمان سے اتارا۔ کہاں پہاڑوں میں سے بزرگ ترین پہاڑ بتاؤ؟ کہاں جیہون سیہون دریائیں دریائے پہاڑوں میں سے بزرگ ترین پہاڑ بتاؤ؟ کہاں جبل طور؟ کہاں دریاؤں میں سے بزرگ ترین
دریا بتاؤ, کہا جیہون سیہون دریائے نیل دریائے فرات, کہا جانوروں میں سے بزرگ ترین جانور بتاؤ, کہا گھوڑا, کہا سال کی بہترین رات بتاؤ, کہا لیلۃ القدر سال کا بہترین مہینہ بتاؤ, کہا رمضان المبارک, کہا اسلام کی, کہا سارے مذہب کی بہترین کتاب بناؤ بتاؤ, کہا قرآن مجید, کہا ایک درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں, ہر ٹہنی پہ 30 پتے ہیں, ہر پتے پہ 5 پھول ہیں, 2 دھوپ میں 3 سائے میں, بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ کہا درخت سے مراد سال ہے, 12 ٹہنی سے مراد 12 مہینے ہیں, 30 پتوں سے مراد 30 دن ہیں, 5 پھول سے مراد 5 نمازیں ہیں, 2 دھوپ میں 3 سائے میں, ظہر اور عصر, مغرب عشاء اور فجر وہ سائے میں ہوتی ہے. کہاں ایک گدھا چیختا ہے تو کیا کہتا ہے؟ گدھا چیختا ہے تو کہتا ہے جہنمیوں پہ اللہ کی لعنت ہو. کتے کی آواز کیا کہتی ہے؟ کتا کہتا ہے ٹیکس وصول کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت. مور کیا کہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. بھینس کی آواز کیا کہتی ہے؟ بھینس کہتی ہے سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون. کہاں بیل کی آواز کیا کہتی ہے؟ کہاں بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. راہب پوچھتا ہے بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ نہ انسان ہے, نہ جنات ہے, نہ فرشتہ ہے, پھر بھی اللہ نے اس پر وحی نازل فرمائی. کہاں وہ شہد کی مکھی. سبحان اللہ. اب کوئی سوال؟ کہاں اب کوئی سوال؟ کہاں اب کوئی سوال ہے؟ اب میرا ایک سوال ہے, اب بتاؤ جواب دوں گے؟ کہاں دوں گا. کہاں بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ تو پگلے جاننے لگا, اسے پتا ہے کر کے جواب دے دیا تو یہ سارے معتقدین مجھے جوتے ماریں گے. تو پھر پوچھا بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ تو مجمع کہنے لگا اگر آپ کی نظر میں کوئی صحیح راہ ہے تو آپ ہماری رہبری فرمائیں, ہم آپ کی پیروی کریں گے. دبی آواز میں کہنے لگا سچی بات یہ ہے کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنی بات سن کر پورا مجمع مسلمان بن گیا. سبحان اللہ. آج خود ہم اپنا ایمان نہیں سنبھال سکتے. صبح کو مسلمان ہے, پتہ نہیں رات کو موت آئی, جنازہ مسلمان کا اٹھتا ہے یا کافر کا اٹھتا ہے. کتاب الفتن مشکات, اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا اس طرح مسلمان بگڑے گا, سماج معاشرہ اتنا بگڑے گا, صبح کو آدمی مسلمان ہوگا, شام کو موت آئی, جنازہ کافر کا اٹھے گا. رات کو مسلمان ہوگا, صبح موت آئی, جنازہ کافر کا اٹھے گا. صبح مسلمان ہوگا, رات کو موت آئی, جنازہ کافر. 24 گھنٹے 12 گھنٹے کی گارنٹی نہیں. ہمارے اکابر کا ایمان کیسا تھا؟ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ, ان کی شادی ہوئی, بیوی کو گھر لے آئے, گھر میں فاقہ ہے, کھانے کو کچھ نہیں. ہمارے یہاں شادیوں میں جتنا کھلایا جاتا ہے اتنا زیادہ برباد کیا جاتا ہے, کیونکہ بنانے والوں کو بھی پتا ہے کتنے بن بلائے بھی آ جاتے ہیں. 2-3 ڈیگ ایکسٹرا بنا, یہ ڈیگ ان لوگوں کی جو بن بلائے آ جاتے ہیں. مشکات میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بن بلائے شادی میں جائے, اندر گیا چور, کھا کے نکلا ڈاکو. حدیث ہے. ہم تو پنڈال ڈھونڈتے ہیں, جن کو بلانے ان کو بریانی کی خوشبو جلدی آ جاتی ہے, اور اتنا کھا کے نکلتے اتنا تو ان لوگوں نے نہیں کھایا جن کو بلانا ہے. پرابلم یہ ہے, ایک دانہ حرام ہے, ایک دانہ حرام. اتنا ویسٹ شادیوں میں, کروڑوں چاول کے دانے تمہیں وہاں ملیں گے ڈسٹ بین میں, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں چونٹیوں اور حشرات اور غض کی غذا بن سکتی ہے. کتنا ویسٹ کرتے ہیں. 4 بیٹھے میں کھا رہے ہیں, سب کو پتا ہے کہ ہم اتنا نہیں کھا سکتے, بھوک میں وہ اتنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, نہیں اتارو اور ڈالو, اور آلو کے ٹکڑے کو دھکے مارتے, بوٹیاں کھینچتے ہیں. پڑوس والے کو آلو دے کے کہتا ہے میرا تو پرہیز ہے, مجھے ڈاکٹر نے کہا صرف تندوری کھانی ہے, آلو سے گیس ہو جاتا ہے. ہمارے نبی نے کھانے کا طریقہ بتایا, پینے کا طریقہ بتایا. سامنے سے کھاؤ, بیچ میں چھوڑ دو, رحمت اترتی ہے, ہاتھ دھو کے بیٹھو. ایک حصہ کھانے کا, ایک حصہ پینے کا, اور ایک حصہ سانس لینے کا. یہ 3 حصے ڈپارٹمنٹ بنا الگ الگ. اتنا کھاتے ہیں, پھر پانی بھی پیتے. میرے پاس تو پانی کی بھی جگہ نہیں ہے, پانی پیوں گا تو سارے دانے باہر آ جائیں گے, گلے تک کھاتے. لیکن ہاں اس نیت سے کھاؤ, زیادہ کھائیں گے قوت بڑھے گی انشاءاللہ, راہ خدا میں اس قوت کا استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے. لیکن وہ حوصلہ بھی تو نہیں ہے, اتنا کھانے کے بعد نماز تو نہیں پڑھتے.
ایسا نہیں کہ چلو زیادہ کھا لیا 8 نفل پڑھ کے آؤں تھوڑا بیلنس بن جائے جسم میں نیچے اتر جائے تھوڑا سیون اپ پیئیں گے ہم سب پیئیں گے ہضم کرنے کے لیے 8 نفل نہیں پڑھیں گے 10 نفل نہیں پڑھیں گے غلط کہہ رہا ہوں بولو ہاں اب زیادہ کھائیں گے تو نفل پڑھیں گے بولے انشاءاللہ تو نہیں کہا تو پکا زیادہ کھائیں گے جتنا کھلاتے ہیں نا اس سے زیادہ ویسٹ ہوتا ہے شادیوں میں اس کا اہتمام کرو اس کا اہتمام کرو ایک نیا فیشن کھڑے کھڑے کھلانے کا اب تو ڈر لگتا ہے کہ لیٹر لیٹر میں کھلائے ہمیں ہی کہیں گے مولانا آپ کو کیا پتا آپ تو بیان کر کے نکل جاتے ہیں آپ کو اس کی روحانیت نعوذ باللہ آپ کو اس کے فوائد نہیں پتا لیٹ سے کھانے کے بھی فائدے ہیں زیادہ کھایا جاتا ہے جلدی سے ہضم بھی ہو جاتا ہے انگریز عیسائی نصرانی سارا سسٹم معاشرے میں سماج میں گھروں میں گھسا ہوا ہے میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا کل قبروں سے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اکابر کی زندگیاں دیکھو شاہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی بغل کے باتوں کو نوچا گیا ناخنوں کو نوچا گیا منوٹنوں کے حساب سے گلہ پیسنے کے لیے چکیاں دے دی انگریز گورنر صبح 4 بجے شاہ اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی کوٹڑی کے پاس آیا دیکھو شاہ جی کیا کر رہے ہیں ایسا منظر دیکھا پھٹی رہ گئی شاہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے چکی خود بخود چک رہی ہے کہا شاہ جی میں کیا دیکھ رہا ہوں تو قرآن پڑھتا ہے چکی خود بخود چلتی ہے کہا ظالم تو کیا جانے میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ شادی ہوئی پہلا دن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں دوسرا دن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اپنی بیگم بیوی سے کہنے لگے میری تو فاقوں سے بڑی پرانی دوستی ہے تو میرے یہاں برداشت نہ کر سکے بھی جا اپنے ابا کے گھر چلی جا وہ بھی بڑی ایمان کی پکی تھی وہ کہنے لگی واپس جانے کے لیے میں تو یہاں نہیں آئی ہوئی تھی تیرا غلط ذہن ہے تیرا غلط خیال ہے میں تو اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں مجھے شیخ التفسیر مل گیا مجھے قرآن کا حافظ مل گیا مجھے قرآن کا عالم مل گیا مجھے وقت کا ولی مل گیا مجھے وقت کا قربان مل گیا او لاہوری آئندہ ایسی بات کبھی نہ کرنا میری میت تو گھر سے نکل سکتی ہے میرے قدم گھر سے باہر نہیں جا سکتے سبحان اللہ ہمارے یہاں بھی ہوتی تو بیگ پہلے سے تیار واٹس ایپ بھی مت کرنا کتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی بھی ہوتی ہے لڑکے والوں کی گاڑی چاہیے بائک چاہیے موبائل چاہیے لڑکی بھی کہتی ہے موبائل چاہیے یہ ابھی اوپو میں گھوم رہے ہیں وہ 15 پرو میکس مانگتی ہے آئی فون ہمیں بگاڑتے یہ کہتے ہیں مجھ صاحب بہت ٹارچر کرتی ہے کب دیا تھا کہاں سال کی راہ پر ہم بک تو پھر باپ بیٹے کو برتھڈے پہ موبائل دیتا ہے شوہر سالگرہ پر بیوی کو موبائل دیتا ہے حرام ہے منانا برتھڈے منانا حرام ہے سالگرہ منانا حرام ہے اس دیواجی لائف کا 1 سال ختم ہو گیا کتنی نمازیں چھوڑی ہے راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھ کے توبہ کرو کہ اللہ سال غفلتوں میں گزر گئے کیا پتہ آئندہ سالگرہ دامن میں ہے بھی کہ نہیں کتنوں کی آتی ہے اٹھ جاتے اس سے پہلے پھر سارے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل الہ العالمین ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے سالگرہ نہ منائیں گے برتھڈے نہ منائیں گے فیس بک نہ چلائیں گے انسٹاگرام نہ چلائیں گے سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کریں گے بلکہ ساری رات قرآن پڑھیں گے نوافل پڑھیں گے
دل بلایا تھا، تم نے میرا قرآن بلایا تھا، جاؤ میں نے تم ساروں کو بلا دیا، جہنم تمہارا پناہگاہ بنے گی، جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گا، تمہارا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ قرآن نے اب کیا واپس جانا چاہتے ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ کہا میری میت تو گھر سے نکل سکتی ہے لیکن میرے قدم گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت پرانا مرید آیا ہے، سنتروں کی ٹوکری لے کر، کہا جاؤ اندر بھجوا دو، اندر بھجوائی، تھوڑی دیر کے بعد پوری ٹوکری واپس کر، کہا یہ ہمارے کھانے کے نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ تو انہیں بڑا دکھ ہوا، وہ حضرت کے پاس آ کے کہنے لگا عقیدت مندی سے لایا تھا، اپنے ہاتھوں سے توڑ کے لایا تھا، آپ کی بیگم نے اس کو قبول نہیں کیا، واپس کر دیا۔ ہاں وہ بھی تو عبید اللہ انور کی اماں ہے، ضرور کچھ خامی ہوگی، جاؤ تحقیق کرو۔ باغ میں گئے، خادموں سے پوچھا کہ یہ سنترے میں نے خود توڑے ہیں، بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا ایک دفعہ جب آپ نہیں تھے، پڑوسی کا پانی بغیر پوچھے ہم نے اس درخت کو پلا دیا تھا۔ تو مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے اپنی بیگم سے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ پھل کھانے کے نہیں ہے؟ کہا میں نے ٹوکری سے ایک سنترا اٹھایا منہ کے پاس، لیکن مجھے اس میں سے حرام کی بدبو آئی۔ ہم تو جانتے ہیں حرام کا، پھر بھی آنا تو کوئی بات نہیں، لکھوا دیں کہ ہاں میں فضل روکی بنگلہ بن جائے بس۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسا ماحول بنے گا، حلال حرام تمیز ختم ہو جائے گی۔ ایسے آج لوگ کیسے کھاتے ہیں دیکھو، کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ قرض کے نام پر کتنے پیسے ہڑپ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ دھوکہ دینا تو اپنا جزو لا ينفق بنا ہوا ہے اپنی زندگی کا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا۔ من غش فلیس منا، حضور نے فرمایا دھوکہ دینے والا میرا امت ہی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم مسائل میں تقلید کرتے ہیں، انہوں نے ایک آدمی سے بتایا قرض اس پیسے مانگے تھے، بہت چلچلات کی دھوپ تھی بغداد میں، ایک مکان کی چھاؤنی کے نیچے سارے لوگ کھڑے تھے۔ ایک راہ گزر نے کہا امام صاحب آپ دھوپ میں کھڑے ہو، آپ وہاں سائے میں چلے جاؤ۔ تو امام صاحب کہنے لگے جس کے مکان کا یہ سایہ ہے اس کے مالک سے میں نے بطور قرض کچھ پیسے لیے ہیں، ڈرتا ہوں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤں، کہیں سود نہ ہو جائے، کہیں بیاج نہ ہو جائے۔ ₹10 کا ایک کپڑا خریدا، مثال کے طور پر حدیث میں 10 درہم کا، 9 درہم حلال ہے، 1 درہم حرام کا ہے، جب تک وہ بدن پر کپڑا رہے گا کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ مشکات میں یہ حدیث موجود ہے۔ لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، وہ جسم کبھی جنت میں نہ جائے گا جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو۔ روکھی سوکھی کھا کے مر جائیں گے انشاءاللہ، بولو لیکن حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ اکابر کی زندگیاں دیکھو کیسی، پھاکوں والی زندگی گزاری۔ ہمارے پاس تو کتنی سہولیات ہے، کتنا کھانا ہمیں ملتا ہے، کھاؤ، انکار نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ ان اللہ حسین یحب ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، اللہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اچھے کپڑے پہنو، کہاں بال ہے پلیز بالوں کا احترام کرے، اکرام کرے، کنگھا کرو، تیل لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھا چہرہ بناؤ، نبی والا چہرہ۔ بچے کو مراد نہ لینا کبھی نائی کی یہاں دکان کھلواؤ، اچھے جوتے پہنو، اگر مال دیا ہے تو مالداری ظاہر ہونی چاہیے، لیکن ہاں معیوب تب ہے جب اس مال پر غرور ہو، گھمنڈ ہو، جب اس پر زکات نہ دو، ورنہ مال وبال نہیں ہے، مال وبال تب ہے جب اس کا یوز استعمال غلط ہو۔ 100 روپیہ مؤذن صاحب کو دینا بخار چڑھ جاتا ہے، 200 روپیہ مسجد میں دینا بخار چڑھ جاتا ہے، اور شادیوں میں 10-10 لاکھ کا اسٹیج بن جاتا ہے، یہ مال وبال ہے۔ ہم 500 مسجد نہیں دے سکتے، اور دے بھی دیے تو کون پہ نام ڈھونڈتے ہیں، کتنے زکات نہیں دیں گے تو مال کی تختی بنا کر اللہ پیشانی پر داغے گا۔ مال زکات دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بقایا صاف ہو جاتا ہے۔ کتنے واجب قربانی ادا نہیں کرتے،
कमाना हमारे घर में हमें गंद पसंद नहीं, नऊजुबिल्लाह। इन्हें तो मौलवी साहब एक ही बकरा लाते हैं, 8 की नियत कर लेते। मैंने कहा अच्छा ये कौन सी शरीयत में है? मैंने कहा नौवा मुझे भी दे दो। कैसा काबिल है हमारे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि ने फतवा दिया, अंग्रेज की फौज में भर्ती को हराम में गिरफ्तार करके लाया गया। अंग्रेज गवर्नर पूछता है कि आपने फतवा दिया? हाँ दिया। क्या होता है? कल भी दिया था, आज भी देता हूँ। जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में ज़बान है, सीने में अल्लाह का कुरान है, मैं कहता रहूंगा अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज गवर्नर कहने लगा सजा क्या है? सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। क्या इसकी सजा फांसी है? पसीना नहीं आया, कपकपी नहीं आई, लर्जा ताली नहीं हुआ, कफन की चादर बगल से निकाली, मेज पर पटक देता अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेकर आया हूँ। अंग्रेज गवर्नर कहने लगा अरे कफन तो यहाँ भी मिल जाता, वहां से लाने की क्या जरूरत थी? कहा जिसकी सारी जिंदगी मुखालफत की वो उस कौम की चादर ओढ़कर कब्र में जाते मुझे शर्म आती है। आप फतवा बदल दो, आप फतवा बदलूंगा ईमान बदल जाएगा। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि को अंग्रेजों ने दो पाटों के बीच में, बर्फ की 2 सीलों के बीच में भींचा गया। अरे इतना खतरनाक भींचा गया, बेहोश हो गए, धूप में रखा गया। जब होश आया अंग्रेज गवर्नर पूछने लगा लाहौरी बता तेरा क्या ख्याल है? मौलाना लाहौरी फरमाने लगे जिस्म ठंडा हो गया, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। जिस्म ठंडा, ईमान पहले से भी ज्यादा। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर्दा ना देखे सीने में, जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में, ये अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। दौलत के पीछे ना पड़ो, दौलत के पीछे गुरूर ना करो। हुकूमत, औरत, दौलत ये 3 चीजें बेड़ा गर्क कर देती है। ऐसे पैसे बनाते हैं जैसे सांप अपनी खुराक ढूंढ लेता है, हलाल हराम की कोई तमीज नहीं। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 5 वक्त की बोले इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अकाबिर की जिंदगियां पढ़ कर इंशाअल्लाह इनके नक्शे कदम पर चलेंगे। कितना खूबसूरत दीन मोहम्मद मुस्तफा की विसातत से अल्लाह ने मुझ और आपको अता फरमाया। इस दीन की कदर करें। चढ़ता सूरज न देखो, डूबता सूरज देखो। सूरज उगता है डूब जाता है, बच्चे दुनिया में आते कितने मौत की आगोश में चले जाते हैं। इस रास्ते में बदर भी है, उहुद भी है, खंदक भी है, तबूक भी है, करबलाए भी है। इन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुलूफ, मेरे नबी ने फरमाया जन्नत लटकती हुई तलवारों के साए तले है। हमसे पहले लोग आए, इन्हें झंझोड़ा गया, यहाँ तक कि वक्त का रसूल भी पुकार उठा मता नसरुल्लाह, या अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। हम इतनी फरावानी में अल्लाह ने मुझे और आपको शब रोज गुजारने का मौका दिया है। अफसोस इस बात का है हम वक्त पे नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, हमारे पास दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं है। यहाँ जितने मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, यहाँ उठने से पहले नियत करें कि हम व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाएंगे, अपने 30 दोस्तों को ऐड करेंगे। रोजाना रात को इशा की नमाज के बाद नोटिस देंगे कि रोजाना 1 पारा पढ़ के बतलाना है। अगर तुमने ये हौसला, ये हिम्मत, और अगर तुमने इस दावत को अगर तुमने अपने सीने से लगा लिया, मेरी इस बात को अपने दामन से बांध लिया, इंशाअल्लाह रोजाना तुम्हारे इसी ग्रुप से रोजाना 1 कुरान खत्म होगा। 1 पारा पढ़ने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। तुम 24 घंटे रब की नेमतों में गुजारते हो, उस रब के कुरान के लिए आधा घंटा नहीं है। एक ग्रुप एडमिन नियत करके कहे कि मैंने ग्रुप बनाना है, 30 दोस्तों को ऐड करना है, हर दोस्त को रोजाना सिर्फ 1 पारा पढ़ना है, रात को इशा के बाद बताना है मैंने 1 पारा पढ़ लिया है। तुम्हारे इसी ग्रुप से 1 कुरान खत्म होगा, फिर तुम्हारा मोबाइल तुम्हें जहन्नम में नहीं, इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। एक ग्रुप दुरूद शरीफ का बनाओ। हमारे नबी के हम पर कितने एहसानात हैं, बोलो बेशक।
ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہمارے نبی کے ہم پر احسان ہے. ہمارے جسم کا روما روما قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. خدا کو پہچاننا دور کی بات، اگر حضور دنیا میں نہ آتے ہم خود اپنی ذات سے بھی آشنا نہ ہوتے. نور ملے گا، اجالا ملے گا، سیرت نبوی میں ملے گا. درود شریف پڑھیں گے. ایک مجذوب مسجد نبوی میرے نبی کے روزے کی جالی کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے اس ماحول کی منظر کشی کی تھی. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. بن گئے سیم و سر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ آئے ہوئے، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. ہمارے نبی نے اتنا خوبصورت دین دیا. آج میرے تمہارے دامن میں ایک درود شریف کی تسبیح پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو میرے سارے دوست بولو انشاءاللہ گروپ بنائیں گے درود شریف کا. ہمیں ہمارے اس بستی کو جنت کا ٹکڑا بنانا ہے. بنائیں گے نا؟ پروگرام بہت ہوتے ہیں، کتنے مولانا آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، بیان کرتے. ہمیں صرف سننا نہیں ہے، ہمیں عملی جامہ پہنانا ہے. ایسا نہیں صبح مولانا آئے تھے اچھی بات کی چلے گئے، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں تعریف نہیں چاہیے، ہمیں رزلٹ چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے تمہارے بستی میں آئے، تو ہم چاہتے ہیں تمہاری بستی میں کچھ دینی فائدہ بھی ہونا چاہیے. ایک درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تسبیح پڑھو. ارے 5 منٹ بھی درکار نہیں، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگتا ہے. تو ہمارے نبی کے اتنے احسان ہیں ہمارے پاس، ہمارے حضور کے لیے 3 منٹ نہیں ہے. تو ایک تسبیح روزانہ، اگر 30 آدمی تو روزانہ 3000 تسبیح ہو جائے گی. اور اگر 5 مرتبہ پڑھتے 15000، اور اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو پھر 50000، 20 پڑھتا ہے تو 1,00,000 تسبیح ہو جائیں گی. اگر میں کہتا ہوں 100 تسبیح بھی پڑھ لی جائے تو تمہارے روزانہ تمہارے دانے جو ہے نا وہ حضور کی محبت میں گزریں گے. اللہ عبادت کا بھی ثواب دے گا اور آقا کی قیامت کے دن سفارش بھی نصیب فرمائے گا. کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی ساتھ نہ دے گا، ساتھ دے گا تو آمینہ کا لال ساتھ دے گا، ہے نا؟ بولو بے شک. سارے کہیں گے یا ربی نفسی، ہمارے نبی کہیں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی. بلکہ بہت خوبصورت بات بتاؤں، بلکہ کل جنت بھی ملیں گی نا مجھے اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے ملیں گی، میرے تمہارے عمل سے نہیں ملیں گی. کیونکہ اللہ پکڑنے پہ آئے تو ہلکے سے عمل پر بھی جہنم دے سکتا ہے، معاف کرنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ ایک ہلکے سے عمل پر بھی معاف کر سکتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، آخری بات مضمون سمیٹتا ہوں، ایک بندہ آئے گا جس کی نیکیاں بھی 100 ہے، برائیاں بھی 100 ہے. اللہ کہے گا جا ایک سبحان اللہ لے آ، تیری نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، میں تجھے جنت دے دوں گا. وہ کہے گا ایک سبحان اللہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، ابھی جاتا ہوں اماں کے پاس لے آتا ہوں. وہ اپنی اماں کے پاس آئے گا، اماں ایک سبحان اللہ کی ضرورت ہے. کہاں؟ اماں ایک سبحان اللہ دے دے. تیری مامتا کی تاریخ بھری پڑی ہے، کہاں وہ ساری کہانیاں دنیا میں تھی، یہاں تو خود میرے لالے پڑے ہوئے ہیں، میں تجھے نہیں دے سکتی. وہ دوڑا وہ ابو کے پاس آئے گا، ابو ایک سبحان اللہ دے دے. ابو کہے گا وہ سارے شفقت کی اسٹوریاں دنیا میں تھی، یہاں میں نہیں دے سکتا. پھر جگری دوست کے پاس آئے گا، یار ہم تو 2-2 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھا کرتے تھے، وہ تو دور بھول گیا، میرے پاس پیسے ہوتے تھے تو جو ہوٹلوں پہ کھلاتا تھا، میرے تیروں پہ کتنے احسان ہے، تو نے کتنے وفا کے وعدے کیے ہیں. کہاں وہ ساری اسٹوریاں دنیا کی تھی، یہاں میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا. بلکہ دوستوں وہاں بھی کہے گا نا تیری دوستی مجھے دے دے. پھر رشتہ داروں کے پاس جائے، کوئی نہیں دے گا. وہ مایوس ہو کر پھر واپس آئے گا، راستے میں بندہ ملے گا، کہاں کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہاں یار ایک سبحان اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی دیتا ہی نہیں ہے. کہاں میرے پاس ایک ہی ہے، میری جہنم فکس ہے، میری ایک سے تیری جنت بن جائے تو میری لے جا. وہ دے دے گا، وہ خوشی خوشی آئے گا. اللہ کہے گا کام ہو گیا. کہاں کام ہو گیا؟ کہاں کسی نے کہا ایک بندہ ملا تھا تیرا، کہا ایک ہی ہے، میری جہنم تو فکس ہے، جنت نہیں جانا، میری ایک سے تیری جنت بن جائے تو میری لے جا. اللہ کہے گا میں سکی یا وہ سکی، تو بھی جنتی وہ بھی جنتی. اگر میری روسی آئی، میری بدعمالی اگر ہمیں پھنسائیں گی تو اگر کوئی سفارش کرے گا تو وہ امینہ کا لال سفارش کرے گا. تو آپ کو یہ کام کرنا ہے، قرآن کا گروپ بنانا ہے، بنائیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 درود شریف کا گروپ بنائیں گے، اور نمبر 3 پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اللہ میرا آنا آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا صاحب تھوڑا وائس کم کر دو ذرا.
کیا ہے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ آج نعت نہ سنائیں. اچھا یہ کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے مؤدبانہ درخواست ہے نبی جی آ گئے والی نعت سنا کر دلوں کو ٹھنڈک کا سامان عطا کرے. ٹھنڈک کے لیے تو کچھ بنایا ہوگا انہوں نے سر شہزاد بھائی بنایا ہے. اب آپ کہیں گے اب کیا بنانے کا سب کو تو کھلایا ہے. اس بستی میں ہم پہلی دفعہ آئے ہیں, پتہ نہیں یہ لوگ نعت کے شوقین ہیں کہ بھائی سناؤ نعت. بستی والے کون لگے والے کون. کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے. کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے. جب خون خرابہ حد سے بڑا انسان بہت گھبرانے لگے. ایسے میں خدا کو دل ٹوٹے ہوئے جڑ جائیں گے سب پیار کے نغمے گائیں گے. سب در سے محبت پائیں گے دشمن بھی گلے مل جائیں گے. دل ٹوٹے ہوئے جڑ جائیں گے سب پیار کے نغمے گائیں گے. سب در سے محبت پائیں گے دشمن بھی گلے مل جائیں گے. نصیبہ چمکے گا سب قسمت پر اترائیں گے. ہم بھی کریں گے معتقد ہم آمینہ کے لال کے امتی ہیں. بولو بے شک آلے گورے ادنا آلہ سب شیر و شکر ہو جائیں گے. سب کا نصیبہ چمکے گا سب قسمت پر اترائیں گے. اب سوکھ شجر لہرائیں گے ہر سمت بہاریں آئیں گی. سب دور قحط ہو جائے گا سوکھی فصلیں لہرائیں گی. باغوں میں پپیہا بولے گا بلبل بھی نغمے گائیں گے. ہر پھول سے خوشبو پھوٹے گی اب کلیاں بھی مسکرائیں گے. کیا جن و بشر کیا حور و ملک کیا جن و بشر کیا حور و ملک سب کرنے لگے اعلان. کیا نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے. یا جتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے لڑکی کی دولت سے مالا مال کیا ہے ان کی
समातों के हवाले करूंगा, बहुत खूबसूरत शेर है। जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खुदा की रहमत है। जिस घर में बेटी पैदा, घर की वाले सुभान अल्लाह ना करे, सारे करें। जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खुदा की रहमत है। बेटी को पालो पोसो ये भी तो नबी की सुन्नत है। बेटी को पालो पोसो ये भी तो नबी की सुन्नत है। और बेटी अगर माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत, बाप को ले जाए जन्नत, ये भी तो खुदा की रहमत है। जब सारे पैगंबर, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी इंशाअल्लाह। जब सारे पैगंबर महशर के दिन नफ्सी नफ्सी बोलेंगे, आदम हो कि मूसा ईसा हो, जब सबके कलेजे डोलेंगे, जब अपने पसीने में खुद को सारे लोग डुबोलेंगे, जब सारी उम्मीदें टूटेंगी, सब खून के आंसू रोलेंगे, तब शाफी महशर आएंगे, तब शाफी महशर आएंगे, तब शाफी महशर आएंगे, सब बोलेंगे एक बार नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, मोहम्मद आ सुभान अल्लाह। वो शहर है मोहब्बत। एक और कारी साहब, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह। आप पर्चों में लिखा करो, बयान नहीं करेंगे, सिर्फ ना सुनाएं। वो शहर है मोहब्बत शुरू कर। सुबह तक चलने दूंगा, फजर के बाद मेरा ताज़ियत प्रोग्राम खत्म हो गया रिचार्ज। वो शहर है मोहब्बत, वो शहर है मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बना है, वो दिल चाहता है, वो सोने से कंगन, वो जानी सिमा की नजर में बसा है, वो दिल चाहता है, वो सोने से कंगन, वो चांदी से मारी नजर में बसा है, वो दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कुछ कर भी छोड़ा, तब सिद्दीक़ अकबर जहाँ जहाँ
مجھے اور آپ کو اپنی جان کی ضرورت پڑی انشاءاللہ وہ جان دینے کو تیار ہیں انشاءاللہ وہ شہر محمد جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنا تو سب کو یاد ہے سب ساتھ میں وہ سونے سکندر وہ چاندی سپاہی نظر میں وسانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے چاند کہتا ہے سبحان اللہ کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا اشارے میں آقا یہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا یہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جائے تو دل چاہتا ہے پھر ٹوٹ جائے تو دل چاہتا ہے وہ نشنا سہس گر وہ ایری رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو گئے وہ نشنا سہس گر وہ ایری رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹائے سبحان اللہ میرا سر کٹائے وہ دل چاہتا ہے سبحان اللہ وہ شکر محمد جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنگن وہ چاندی سمائی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے کوئی بتا دیں لا الہ الا اللہ ناک کے اوپر پاس جاوید بھائی مکھن والا کی شفا کی دعا اللہ شفا کلی نصیب فرما شیرا گاؤں سے ہمارے والد صاحب کے دوست تھے اقبال بھائی ان کی والدہ بیمار ہے وہ کہیں دماغ میں ان کو اسٹینڈ رکھا ہے تو مجھے انہوں نے ریکویسٹ کی آپ جہاں پروگرام میں جائے آپ سامعین سے ضرور دعاؤں کی گزارش کرنا اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کا سایہ ان پر دائم رکھے ان کو شفا کلی نصیب فرمائے آمین کو حضور سے آمین بس مجھے ایسا لگتا ہے دوبارہ یہ نہیں بلائیں گے سارا کوٹا آج ہی ختم کرنا ہے ایک ہو جائے قاری صاحب ایک ہو جائے اور بڑی کوشش کرو اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله فافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة مولا کریم پورے مجمع کی حاضری قبول فرما یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما یا اللہ اس بزم کو سجانے میں جن جن لوگوں نے جن نوجوانوں نے جس لائن کی محنت کی ہے دامے بیرم قدم سکھا نے تمام معاونین محسنین منتظمین کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما یا اللہ اطراف و جوانب سے اپنا وقت فارغ کر کے تیری محبت میں تیرے نبی کی محبت میں جتنے حضرات آئے ہوئے سب کی حاضری منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.